میرے خیال کے اندر ڈاکٹر صاحب سوشل میڈیا جو ہے وہ بچوں کا جو مائنڈ ہے اس کو ایک آپ کہہ لیں کہ آرٹیفیشیل قسم کی جو مصروفیت ہے اس کی طرف لے کے جا رہا ہے. اور جو اسٹوڈنٹ ایج کے بچے ہیں وہ فوری خوشی چاہتے ہیں, رابطہ نہیں ہوگا. دیر از اے ڈفرنس. اگر اربن ایریا کے اندر انسٹیٹیوٹ ہیں تو وہاں پہ اور طرح کی ریزنز ہمیں مل سکتی ہیں. رورل ایریا کے اندر جو انسٹیٹیوٹ ہیں ان کی ریزنز اور طرح کی ہوں گی. میں سمجھتا ہوں کہ گھر اور اسکول کا جو تال میل ہے اس کا نہ ہونا یہ سب سے بڑی وجہ ہے. اس سے آپ نے ایک ڈاکیومنٹ پرنٹ نکالنا ہے, اپنے فوٹو کاپیئر یوز کرنا ہے. آپ نے ایک بچہ ہے اس کو فیول ڈالنا نہیں آتا پیٹرول پمپ کے اوپر, بیسکس چیزیں ہیں نا, ایٹ لیسٹ وہ چیزیں کسی بھی اسٹوڈنٹ کو آنی چاہیے جو پروفیشن اس کے والد کا ہے. کی کمی آپ موازنہ کرتے رہتے ہیں, جیسا کہ آج کل کا ٹرینڈ ہے ہماری سوسائٹی کے اندر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ. کچھ لوگ جو زندگی میں کامیاب ہوئے ہیں ان لوگوں کو اپنے آپ سامنے رکھتے ہیں. تو والدین کا تعاون میرے خیال میں اگر ہو, ٹیچرز کا تعاون آپ کے ساتھ ہو, جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ ایک چین ہے, دس از ناٹ اے ون وے پروسیس. اگر والدین اور ٹیچر کا تعاون شامل حال ہو تو 50% تو آپ کو ٹریک مل گیا نا, آلریڈی مل گیا. پھر آپ نے پٹ کرنا ہے, اسٹوڈنٹ نے خود پٹ کرنا ہے. پھر میرا نہیں خیال کہ جو طلباء و طالبات ہیں وہ کہیں اسٹوڈنٹ لائف میں تو چھوڑیں, کہیں پریکٹیکل لائف میں بھی ناکام ہوں گے. طالب علم کمفرٹ زون کے اندر ہے, وہ اسپیسیفک کمفرٹ زون سے نہیں نکل پا رہا, تو اس میں سوشل میڈیا کا تو رول ڈیفینیٹلی ہے ہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہی چیزیں ہیں کہ یہ ایک جو آرٹیفیشیل مصروفیت ہے اس سے نکلنا ہوگا. آج کل کے دور کے اندر جو ہمارے طلباء و طالبات ہیں وہ کثیر ذمہ داریوں میں الجھے ہوئے ہیں, جس میں ان کی ہاؤس ہولڈ ایکٹیویٹیز ہیں, ان کی پارٹ ٹائم ہے, ان کی سوشل لائف ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے درمیان وہ ایک دباؤ کے اندر ہیں. جو کر رہا ہے نا, میرے خیال میں, یہ میری اوپینین ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے, تو وہ زیادہ زندگی میں کامیاب ہوتا ہے. ڈاکٹریٹ کیا سر, اور سر آپ کا بڑا پن ہے. تو میرے خیال میں وہ احباب زیادہ ترقی کرتے ہیں اپنی لائف کے اندر جو ہارڈ ورک کرتے ہیں, جن کا بلیف ہوتا ہے. اور یہ اللہ پاک قرآن پاک میں بھی کہتا ہے کہ محنت کا جو صلہ ہے وہ اللہ پاک ضرور دیتا ہے. لیس للانسان الا ما سعى. ہم تو اللہ پاک سے مانگتے ہیں کہ اے اللہ یہ دے دے, وہ دے دے, وہ دے دے. جو کوشش انسان کرتا ہے اس کا صلہ ضرور ملتا ہے. بن محنت کچھ ہاتھ نہ آئے, ہاتھ آئے ناداری, محنت ایسا جادو جس سے ریت بنے پھلواری. سوری, اسٹوڈنٹ اور ٹیچرز کے درمیان یہ گیپ کیوں ہے سر؟ تھینک یو سر, بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے, ہماری سوسائٹی کے ریلیونٹ. اگین سر, سوشیولوجی کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو سب سے بڑا انڈیکیٹر ہے, دونوں کی, ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کی جو توقعات ہیں وہ مختلف ہو گئی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم محترم ناظرین کرام, میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر طاہر عباس. آج ہمارے پاس جو معزز شخصیت, جو معزز مہمان ہمارے درمیان پوڈ کاسٹ میں موجود ہیں, میں ان کا تعارف پیش کروانے سے قبل ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. آج ہمارے پاس محترم المقام عزت مآب پروفیسر ڈاکٹر رب نواز بٹی صاحب موجود ہیں, اور ان کا تعلیمی کرائیٹیریا جو ہے وہ میں بتاتا جاتا ہوں کہ آپ اس ٹائم پرنسپل منہاج کالج اکڑیاں والا میں اپنے فرائض منصبی سر انجام دے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ
الحمدللہ رب العالمین انہوں نے ڈاکٹریٹ سوشیالوجی میں کر رکھا ہے اور جامعہ سرگودھا اور لارڈز لا کالج لاہور میں اپنے تدریسی فرائض سر انجام دیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف سطح پر انہوں نے کام کیا ہے، یونیسیف برانڈ کے ساتھ انہوں نے کام کیا اور ورلڈ بینک میں بھی آپ نے اپنی ان تمام گو نہ گو مصروفیات سے وقت نکال کے ان کو ٹائم دیا۔ تو میں سب سے پہلے تو آپ کو سر موسٹ ویلکم کرتا ہوں سپیریئر پوڈ کاسٹ میں، سپیریئر گروپ آف کالجز منڈی شاہ جیونہ میں۔ اہلا و سہلا مرحبا، جی آیا نو، بسم اللہ ڈاکٹر صاحب۔ So kind of you, Dr. Saab, it's a great pleasure to talk in front of you. میرے لیے بڑی خوشی کا باعث ہے Thank you so much, sir. ون آف دا گروئنگ انسٹیٹیوٹ ان آور ایریا جس نے مجھے انوائٹ کیا، میں دلی خوشی کا اظہار کر رہا ہوں یہاں پہ۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ بہت شکریہ سر۔ جی محترم ناظرین کرام، ہمارے پاس اس ٹائم میں نے کچھ تعلیمی سطح پر آج کل کے جو مسائل ہیں، میں نے اپنی طرف سے کچھ 10 سوالات ہیں وہ میں نے سر سے کرنے ہیں، ان کے گوش گزار بھی کیے ہیں اور مجھے یقینی طور پر بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سر بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور بڑی توندہی کے ساتھ اس کا جواب بھی ہمیں دیں گے اور آپ بھی بہت کچھ آج مطلب ہے کہ اس پوڈ کاسٹ سے آپ سیکھیں گے۔ تو بسم اللہ پڑھتے ہیں اور اپنے سلسلہ کو شروع کرتے ہیں۔ تو سر آپ کی اجازت ہے میں بسم اللہ پڑھوں سر؟ سر پلیز۔ تھینک یو سو مچ سر۔ اچھا جی سر، میرا پہلا سوال جو ہے وہ کچھ اس طرح کا ہے جو پبلک میں ڈیمانڈ کے طور پر یہ کیا جاتا ہے کہ آج کے جو دور کا طالب علم ہے، کیونکہ ہمارا جو تعلق ہے وہ یہی فرائض و منصبی ہمارے درمیان جو سونپی گئی ہمیں، ہم شوق سے پڑھا رہے ہیں، جس طرح سے بھی ہے یہ سلسلہ، اس میں ہم ٹیچنگ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے درمیان موجود ہیں، تو ہماری فیلڈ سر یہی ہے۔ سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ آج کے جو دور کا طالب علم ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ کس چیز کو سمجھتا ہے؟ سر ٹائم مینجمنٹ کو سمجھتا ہے یا اس کے اوپر کوئی پریشر بلڈ کیا گیا ہے یا والدین کی وجہ سے وہ سٹریس میں ہوتا ہے؟ تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے سر؟ ڈاکٹر صاحب، سوشولوجی کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ فرد کا نہیں ہے، بلکہ جو ہمارا جدید طرز زندگی ہے، جی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میرے خیال میں یہ اس کے ساتھ، اس کے ڈھانچے کے ساتھ یہ جڑا ہوا ایک سوال ہے۔ آج کل کے دور کے اندر جو ہمارے طلباء و طالبات ہیں وہ کثیر ذمہ داریوں میں الجھے ہوئے ہیں، جس میں ان کی ہاؤس ہولڈ ایکٹیویٹیز ہیں، ان کی پارٹ ٹائم ہے، ان کی سوشل لائف ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے درمیان وہ ایک دباؤ کے اندر ہیں۔ اور پھر سوشل میڈیا کا میں سمجھتا ہوں کہ جو زمانہ ہے آج، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، چیٹ جی پی ٹی ہے، اس کا دور ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کی جو مسلسل دستیابی آپ کہہ سکتے ہیں، اس نے ہمارا جو اٹینشن سپین ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کا، اس کو کم کر دیا ہے، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ جو وقت کا صحیح استعمال ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ مشکل ہو گیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ موبائل جو ہے وہ صرف ایک ڈیوائس نہیں رہ گئی، موبائل ریسنٹ ٹائم کے اندر وہ ایک ڈیوائس کے طور پہ نہیں رہ گئی، بلکہ وہ ایک سوشل ورلڈ کے طور پہ انٹروڈیوس ہوئی ہے، جس میں شہرت بھی ہے، جس میں کسی بھی اسٹوڈنٹ کی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ریلیشن شپ بھی بلڈ کر رہا ہے، اس کے اندر کمپٹیشن بھی ہے، اور سب سے بڑھ کے اس میں اس کی آئیڈینٹی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ طالب علم جو ہے وہ پڑھائی اور موبائل کے درمیان ایک ڈیجیٹل جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کشمکش کے اندر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ مبتلا ہے۔ اس نے کیا کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تینوں انڈیکیٹر اپنی جگہ پہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں۔ ان فیوچر اگر آپ دیکھیں تو اسٹوڈنٹ کے اوپر جو ایک برڈن ہے، نوکریوں کی کمی، مستقبل تاریک نظر آ رہا ہے، اس کا خوف ہے، پیرنٹس کی طرف سے اگین اینڈ اگین ریپیٹیشن کوسچنز ہیں، پڑھو، اگر پڑھو گے نہیں تو کچھ بن نہیں سکو گے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں۔ اور پھر یونیورسٹیوں کی ایک ریس لگی ہوئی ہے،
ایک گریڈنگ سسٹم کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں. تو میں کوئی ایک کانسیپٹ کو نہیں لوں گا کہ کوئی ٹائم مینجمنٹ ہے, موبائل ہے, پریشر ہے, تو ملٹیپل چیزیں, تینوں کا اپنی اپنی جگہ پہ ایک رول ہے اس ڈیجیٹل ماڈرن ورلڈ کے اندر. ٹھیک, ماشاء اللہ سر, آپ نے تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ میرے اس سوال کو آپ نے جواب کی صورت میں آپ نے پیش کیا ہے. تھینک یو سو مچ. جی سر, میرا جو دوسرا سوال ہے وہ اسی کے بالکل اکارڈنگ ہے. مطلب کہ جو موجودہ تعلیمی نظام ہے ہمارا, اس میں جو طالب علم ہیں وہ کیا عملی زندگی کے لیے اس موجودہ تعلیمی نظام کے ساتھ تیار ہیں, یا صرف وہ ڈگریوں کے چکر میں ہی بس وہ جو ڈگری آئی بس ٹھیک ہے میں کامیاب ہو گیا؟ اس بارے میں سر آپ کا نقطۂ نظر کیا ہوگا سر؟ میں سمجھتا ہوں اس کے اندر جو ہے نا, دیر از اے ٹو وے سسٹم. میں جو سمجھتا ہوں, مہنگے ادارے جسٹ لائک لمز بالکل آر پروڈیوسنگ بیٹر سارٹ آف اپرچونٹیز. ایک لمز کا گریجویٹ ہے, آئی بی اے کا گریجویٹ ہے, ایف سی سے پڑھا ہے, تو اس کے لیے جو انسٹیٹیوٹس ہیں, آئیڈیاز ہے, انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اینڈ اکنامکس الٹرنیٹیوز, ورلڈ بینک ہے, سینٹر فار اکنامک ریسرچ ان پاکستان ہے. آن دا ادر سائڈ عام سرکاری ادارے آپ لے لیں, یونیورسٹی آف جنگ ہے, امرجنگ انسٹیٹیوٹ ہے, یونیورسٹی آف میاں والی, یونیورسٹی آف بکر, سو آن, بہت سی یونیورسٹیز ہیں. ان کی گریجویٹس جب مارکیٹ کے اندر نکلتے ہیں تو ان کے پاس میں سمجھتا ہوں کہ کم معاشی جو ہیں اپرچونٹیز ہیں. تو ادارے جو ہیں ڈگری دینے کے جو ہیں وہ ایک کاروباری مراکز بنتے جا رہے ہیں. میں آن دا ادر سائڈ یہ کہوں گا, طلباء جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس جو ہیں جو آن دا ادر سائڈ ڈگری کو حاصل کر لینا وہ بہت بڑی اچیومنٹ سمجھ رہے ہیں. بالکل. اب یہاں پہ گیپ کیا ہے؟ یس سر. عملی جو مہارتیں ہیں, تنقیدی سوچ جو ہے, سوشل جو ایشوز ہیں ان کے جو سلوشنز ہیں, یہ سب طلباء کے لیے ثانوی چیزیں رہ گئی ہیں. ٹھیک ہو گیا. ہم ایسی کوئی کریٹیکل تھنکنگ, کوئی امپیریکل ایویڈنس کے ساتھ بات کرنا, لاجکس ہے, ریشنالٹی ہے, اس سے ہم ہٹ گئے ہیں. کیا کرنا ہوگا؟ اب گریجویٹس تو پروڈیوس ہو رہے ہیں نا, ڈازنز آف گریجویٹس آر پروڈیوسنگ بائی یونیورسٹیز, اسٹوڈنٹس آر ہیونگ ڈگریز ان دیئر ہینڈ بٹ ڈونٹ نو منزل کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ گریجویٹس بہت ہیں مگر عملی کام کرنے کے لیے جو لوگ ہیں نا وہ کم ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں, میری یہ رائے ہے. تھینک یو. بالکل جی سر, جیسے آپ نے ابھی اپنی زبان سے بلکہ ببانگ دہل یہ بتایا ہے کہ ویسے جو ادارہ جو ہیں زیادہ تر آج کل صرف ڈگری کے چکر میں, وہ ٹھیک ہے ان کا اپنا بزنس ضرور ہے, لیکن ہم بھی اس چیز میں ذرا پیچھے نہیں ہیں اور ڈگری کے حصول میں ہم بہت آگے کی طرف جا رہے ہیں. اچھا سر, ٹیچرز کے حوالہ سے میں اب, کیونکہ ماشاءاللہ آپ کا ٹیچنگ ایکسپیرینس بھی بہت زیادہ ہے, اب آپ مینجمنٹ کی اس سطح پہ بیٹھے ہیں جہاں پر آپ کے پاس مختلف اساتذہ کرام موجود ہوتے ہیں. سر, کلاس میں ٹیچر کا جو ڈسپلن ہوتا ہے سر, وہ کس طرح سے جو ہے وہ مینٹین ہونا چاہیے؟ اور آج کل ڈسپلن سر ہر کلاس میں سر مینٹین نہیں ہوتا, ڈسپلن میں ہماری کافی کمی ہے اداروں کے اندر. ہم بچہ بھیج دیتے ہیں, بچہ پیسے بھرتا ہے, اور جیسے ہی بچہ پیسے بھرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کوئی بہت توپ چیز سمجھتا ہے کہ جناب میں نے پیسے بھر دیے ہیں تو اس میں بس ٹھیک ہے, میں جیسے ہی آؤں جیسے جاؤں وہ میری اپنی مرضی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ کلاس روم میں ڈسپلن کیوں کمزور ہوتا جا رہا ہے؟ اس کے ذمہ دار بیسیکلی کیا ادارے ہیں یا والدین ہیں سر؟ سر بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے آپ کا. اگین سوشولوجی کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے یہ ملٹی ڈائمینشنل کویسچن ہے. میں سمجھتا ہوں اس میں ادارہ, والدین اور خود طلباء تینوں کا رول ہے. ڈسپلن کی خرابی کا جو سب سے بڑا میں سبب سمجھتا ہوں وہ بیسیکلی رابطے اور اصولوں کا ٹوٹ جانا ہے. جب پیرنٹس ٹیچرز کا رابطہ نہیں ہوگا, دیر از اے ڈفرنس. اگر اربن ایریا کے اندر انسٹیٹیوٹ ہیں تو وہاں پہ اور طرح کی ریزنز ہمیں مل سکتی ہیں, رورل ایریا کے اندر جو انسٹیٹیوٹ ہیں ان کی ریزنز اور طرح کی ہوں گی. میں سمجھتا ہوں کہ گھر اور اسکول کا جو تال میل ہے اس کا نہ ہونا یہ سب سے بڑی وجہ ہے.
پیرنٹس جو ہیں وہ بچے کو بھیج دیتے ہیں, فیسیں بھی آ رہی ہیں, بٹ ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا. ہم بہت سی پی ٹی ایم کرتے ہیں, ہم ایسی کانفرنسز ورکشاپس کر لیتے ہیں جس میں پیرنٹس کی جو اٹینڈنس ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. تو پیرنٹس خود اتنے بیزی ہیں اس مٹیریلسٹک ورلڈ کے اندر کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ ٹائم از منی, تو لوگوں کے پاس میرے خیال میں ٹائم نہیں ہے. والدین کو ٹائم نکالنا ہوگا, منتھلی بیسس پہ کر لیں, وہ چکر لگائیں ان انسٹیٹیوٹ کے اندر جہاں پہ ان کے بچے جو ہیں وہ انرولڈ ہیں, وہ چیک کریں, اداروں کو ملیں, اپنے جو کنسرن کلاس انچارجز ہیں ان سے وہ رپورٹس لیں ساری. ہمارے ہاں تو کلچر معذرت کے ساتھ تھوڑا اس طرح کا بلڈ ہوتا جا رہا ہے رورل ایریا کے اندر, جو کانٹیکٹ نمبر دیے جاتے ہیں ان کیس آف ایمرجنسی, کانٹیکٹ نمبر بچوں کے ان کو بلاک کر دیا جاتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گھر اور اسکول کا تال میل, جی بالکل, دس از اے چین. میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2 وے ایک پروسیس ہے. آپ 1 وے سے چیزیں نہیں ٹھیک کر سکتے. ان کا بھی رول ہے, والدین کا, پھر ٹیچر کا بھی رول ہے. اب اسٹوڈنٹ آتا ہے ٹیچر کے پاس 4 to 5 hours کے لیے, باقی ٹائم تو وہ پیرنٹس کے پاس ہے نا. پیرنٹس سمجھ رہے ہیں ٹیچر ٹھیک کرے گا, ٹیچر کہتا ہے یہ میرے پاس تو جسٹ 4 to 5 hours آ رہا ہے, والدین کی ذمہ داری ہے. تو ان بٹوین بچہ بھی وہ کہیں ڈی ٹریک ہے. بالکل. تو ایسی چیزیں ہمیں کچھ کرنی ہوں گی, ایسی پالیسیز لاگو کرنی ہوں گی, اپنے سیشنز ایسے انٹریکٹیو رکھنے ہوں گے اداروں کے اندر کہ بچہ گھر سے جب آئے تو اس کے اندر ایک ایسی کوئی امنگ ہو سیکھنے کی, کوئی لگن ہو, کچھ وہ سمجھ کے آئے کہ میں نے آج کچھ نیا لے کے جانا ہے. تو میرے خیال میں یہ ایشو نہیں رہے گا. بالکل ٹھیک ہو گیا. اس کو آپ نے بڑے خوبصورتی کے ساتھ اس چیز کو آپ نے بریف کیا ہے. اصل میں یہ گیپ جو ہے, یہ دوری جو ہے, یہ فاصلہ جو ہے, یہ اسی وجہ سے ہے کہ بچے گھر جا کے پہلا کام تو یہی کرتے ہیں, جہاں تک میرے علم میں بھی یہ والی بات ہے کہ بچے اپنے کانٹیکٹس کو, جو ادارہ کے کانٹیکٹس ہوتے ہیں ان کو بلاک کر دیتے ہیں, یا وہ سرے سے ہی ان کو اگر کال جاتی بھی ہے تو وہ رابطہ ہو ہی نہیں سکتا. اس منقطع علاقہ کی, اس منقطع رابطے کے حوالے سے یہ ہے کہ پھر ہمارے درمیان یہ والا گیپ ایگزیکٹلی ڈاکٹر صاحب. اچھا, ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے پھر میں اسی ٹاپک پہ اگلا جو میرا سوال ہوگا وہ تو ٹھیک ہی ہے. سر میرا چوتھا سوال جو ہے, ٹوٹلی میں نے 10 سوال کرنے ہیں, میں نے لکھ کے رکھے ہوئے ہیں سر. جی تھینک یو. چوتھا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ طلبہ کیوں کہتے ہیں کہ اب یہ اسی وقت کے ساتھ ہی ریلیٹ ہے, اس کو میں نے الگ سے ڈیفائن کروانا ہے آپ ہی کی زبانی. تھینک یو. تو طلبہ کیوں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے, حالانکہ دن کا سارا حصہ, وہ تھوڑا حصہ جو ہے وہ ادارے کو دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور جیسے ہی ادارہ سے چھٹی ہوتی ہے اور انہوں نے اپنا بیگ سنبھالا اور سیدھا وہ گھر پہنچے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا. یہ کیا وقت نہیں ہوتا, کیا ان کو یہاں پر سوشل میڈیا خراب کر رہا ہے ان کو؟ کیونکہ وہ اسکرولنگ, جب بار بار وہ اسکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں, انہوں نے ولاگس دیکھنے ہوتے ہیں یا مختلف اپنی ایکٹیویٹیز کرنا ہوتی ہیں, اسکرولنگ میں ہی وہ جب وہ اسکرین ٹائم ان کا ہوتا ہے وہ میرے خیال سے زیادہ ہی ہوتا ہے. تو کیا یہ ساری چیزیں اس طرف تو نہیں جا رہی جو بچہ بار بار یہی والا کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے؟ اس بارے میں سر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میرے خیال کے اندر ڈاکٹر صاحب سوشل میڈیا جو ہے وہ بچوں کا جو مائنڈ ہے اس کو ایک آپ کہہ لیں کہ آرٹیفیشیل قسم کی جو مصروفیت ہے اس کی طرف لے کے جا رہا ہے. اور جو اسٹوڈنٹ ایج کے بچے ہیں وہ فوری خوشی چاہتے ہیں, فوراً جیسے ٹک ٹاکس کے اندر آ رہی ہے, جیسے فیس بک پہ ڈفرنٹ, مطلب 15 سیکنڈ کی ایک ویڈیو کے اندر ایک جو آپ کہہ لیں کہ لذت ہے. اب آن دا ادر سائڈ اسٹڈی ہے, وہ کیا مانگتی ہے, وہ ٹائم مانگتی ہے, وہ انرجیز مانگتی ہے, ٹھیک ہے. اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ آپ فزکس پڑھ رہے ہیں, آپ میتھس کر رہے ہیں, وہ خشک ہیں, اس کے اندر بوریت ہے. بچہ کیا چاہ رہا ہے, بچہ فوری خوشی چاہ رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ترجیحات ہو سکتا ہے غلط ہیں. یہاں پہ ترجیحات کا کانسیپٹ آ سکتا ہے. سوشل میڈیا ایک ٹچ کے اوپر آپ کو وہ اس لذت کی طرف لے کے جا رہا ہے, ادھر ہی لے کے جاتا ہے. تو اسٹوڈنٹ میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلط ترجیحات اور کمفرٹ زون, آج کا طالب علم کمفرٹ زون کے اندر ہے, وہ اسپیسیفک کمفرٹ زون سے نہیں نکل پا رہا. تو اس میں سوشل میڈیا کا تو رول ڈیفینیٹلی ہے ہی ہے.
تو میں سمجھتا ہوں یہی چیزیں ہیں کہ یہ ایک جو آرٹیفیشیل مصروفیت ہے اس سے نکلنا ہوگا. ٹائم تو ہے اسٹوڈنٹس کے پاس. اب دیکھیں اسٹوڈنٹس ایج کے اندر کیا چیزیں ہوتی ہیں, سب سے پرائمریلی جو کام کرنا ہوتا ہے, پرائمری کچھ چیزیں پرائمری ہوتی ہیں, کچھ سیکنڈری ہوتی ہیں. اب پرائمری آپ چھوڑ دیں, ایک اسٹوڈنٹ کے ذمہ کیا ہے, پڑھائی ہے. اگر وہ چھوڑ دے, آن دا ادر سارٹ آف جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ کرنی شروع کر دے, ہم اس حق میں ہیں بچہ اچھی دوستیاں بنائے, بچہ اپنا اچھا لیئر ٹائم کا استعمال کرے, بچہ گیمز بھی کرے. آئی ایڈوائز کہ بچہ اپنی گیمز پہ بھی فوکس کرے. بٹ میں سمجھتا ہوں کہ بچے کا ایک ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے, اسکولز کے بعد بھی, کالجز کے بعد بھی, جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بالکل بیڈ روم کے اندر بیڈ کے ساتھ چسپاں ہونا چاہیے, جس پہ اس کی ٹائمنگز ہونی چاہیے اور اس کی بیڈ بکس ہونی چاہیے. اور میں یہاں پہ ایڈوائز کروں گا کہ بیڈ بکس اس کی ایسی ہونی چاہیے جو اس کے جو کورس سے ہٹ کے ہونی چاہیے, وہ لٹریچر پڑھے. ایسی عادتیں ہمیں ڈالنی ہوں گی اپنی جو اپ کمنگ جنریشن ہے, تو ہم پھر نکل سکیں گے. یہ جو میڈیا کا استعمال میں سمجھتا ہوں کہ غلط نہیں ہوتا, کوئی بھی چیز اس کے میرٹس بھی ہیں, اس کے ڈی میرٹس بھی ہیں. یس سر, تو اس کا استعمال ہو سکتا ہے. یہی ہے میرا اس پہ. اچھا سر, اسی سوال کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے سر, کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اداروں کے اندر ہم پڑھا رہے ہیں, کیا کوئی مطلب ہے کہ پورے ہفتے میں کوئی ایک ایسا لیکچر ہو جس میں بچوں کو صرف یہ کہا جائے کہ صرف آپ نے بک پڑھنی ہے, آپ اپنی پسند کی کوئی نہ کوئی بک لے کر آئیں, یہ آپ ہی کا ایک دفعہ یہ بہت شکریہ, اس بارے میں پلیز ذرا بتائیے گا. میں ایک دفعہ نا ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا, ون آف دا کلونیل انسٹیٹیوٹ اینڈ ویری پریسٹیجیس انسٹیٹیوٹ ان پاکستان, گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور. اس کے ایک پرنسپل ہوا کرتے تھے, پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے, تو وہ ویک میں نا ایک لیکچر ایسا رکھتے تھے کہ بچہ اپنی مرضی کی کوئی بھی بک لے کے آئے, اس کو وہ پڑھے. ایک لیکچر ایسے دے دیتے تھے, اور وہ جسٹ فار دا اسٹوڈنٹس نہیں ہوتا تھا, وہ فار دا ٹیچرز بھی ہوتا تھا, وہ فار آپ کے جتنے بھی امپلائیز ہیں, آپ کا سیکورٹی گارڈ کیوں نہیں بیٹھا اس ٹائم کے اندر, اس نے بھی وہ, اس کے ہاتھ میں بھی کوئی بک ہے, کوئی ہولی بک پڑھ رہا ہے, کوئی بانو قدسیہ کو پڑھ رہا ہے, کوئی ڈاکٹر اقبال کو پڑھ رہا ہے, کوئی مطلب یہ ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے. اور میں اپنے ادارے کے اندر یہ میں انشاءاللہ العزیز اس پہ میں نے میٹنگ کی ہے پریویس, اور میں یہ کرنے جا رہا ہوں. ہم نے دن مختص کیا ہے سیچرڈے کا, تو ہم سیچرڈے میں ایک ایسا لیکچر یہ بالکل ہونا چاہیے. اس سے بچوں کی جو صلاحیتیں ہیں وہ نکھر کے آتی ہیں. بچے بک کی طرف, یہ جو اب کلچر ختم ہوتا جا رہا ہے نا, لکھنے کا, پڑھنے کا, یہ ختم ہوتا جا رہا ہے. تو ہم نے اس کو سسٹین کرنا ہے. لوگ لائبریری میں نہیں جاتے, اب 4 لوگ بیٹھے ہیں تو وہ سارے اپنے موبائل پہ لگے ہوئے ہوں گے سر, وہ صرف ریسرچ ورک کے حوالے سے جاتے ہیں, اس کے علاوہ اندر جانا پسند ہی نہیں کرتے. ایگزیکٹلی. آپ کسی ایسے بندے سے چیٹ کر رہے ہیں جو لاہور میں بیٹھا ہے, آپ جنگ میں بیٹھے ہیں, آپ ساتھ والے بندے سے بات نہیں کر رہے, آپ کی سسٹر بیٹھی ہے, آپ کا بھائی بیٹھا, آپ اس سے بات نہیں کر رہے, آپ کسی دوست سے چیٹ کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا المیہ ہے, بڑا پوائنٹ, اور اس سے آپ نے راز فاش کیا ہے. تھینک یو سو مچ, مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے سر آپ کے ساتھ. تھینک یو. اچھا سر, 5واں سوال سر, بڑا لطف کا سوال ہے. آپ ادارے کے سربراہ ہیں, اور یہ ادارہ جاتی سطح پر جو سب سے بڑی انتظامی غلطی کون سی ایسی غلطی ہو سکتی ہے اداروں کے حوالے سے؟ میں ادارے کو ڈائریکٹ میں ٹارگٹ کر رہا ہوں. ادارے میں کون سی ایسی غلطی ہوتی ہے انتظامی سطح پہ جو بچے کی پڑھائی پہ ڈائریکٹ اثر ڈالتی ہے, متاثر کرتی ہے اس کو؟ اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں نا میں سمجھتا ہوں کہ ملٹیپل چیزیں ہو سکتی ہے. یہ ملٹی ڈائمینشنل آپ کا سوال ہے, بٹ اگر جسٹ کنکلوڈ کر کے ایک ہی انڈیکیٹر کے آپ گھومنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ منظم اور حقیقی اکیڈیمک پلانز کا نہ ہونا. یہ ادارہ جاتی سطح پہ یہ ایک ایسا بلنڈر ہے, اور موسٹلی انسٹیٹیوٹ کے اندر یہ ہو رہا ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ڈیولپنگ سٹیج پہ جو انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں, جو ڈیولپڈ ہو چکے ہیں, ان کی میں بات نہیں کر رہا, میں کر رہا ہوں کہ جو ڈیولپنگ سٹیج کے اوپر ہوئے, اگر وہ منظم اور حقیقی اکیڈیمک پلان کر لیتے ہیں تو بہت سی چیزوں میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو ایمز یا گولز ہوتے ہیں ان فیوچر, ان کو وہ اچیو کرنے کے قریب پہنچ جاتے ہیں.
تھینک یو سو مچ سر، جزاک اللہ خیر. جی آج کا جو طالب علم ہے وہ ذہین بھی بہت زیادہ ہے. ایگزیکٹلی یہ بات تو کنفرم ہے. ایگزیکٹلی. لیکن ذہین ہونے کے ساتھ وہ اپنی اسٹڈی پر توجہ کم دیتا ہے. تو ذہین ہونا اور محنت کرنا کنسسٹنسلی وہ بندہ مطلب ہے کہ پڑھتا ہے اس چیز کو، تو کیا ان دونوں میں کوئی فرق آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک بندہ ذہین ہے وہ اس چیز کو یاد کر رہا ہے اور ایک بندہ محنت کرتا ہے، تو محنت کرنے والا اور جو ذہین بندہ ہے ان دونوں کے درمیان جلدی کون بندہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں جو کنٹینیوس ہے نا، ریگولرلی کے ساتھ اور محنت کے ساتھ جو کر رہا ہے نا، میرے خیال میں، یہ میری اوپینین ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، تو وہ زیادہ زندگی میں کامیاب ہوتا ہے. ڈاکٹریٹ کیا سر، اور سر آپ کا بڑا پن ہے. تو میرے خیال میں وہ احباب زیادہ ترقی کرتے ہیں اپنی لائف کے اندر جو ہارڈ ورک کرتے ہیں، جن کا بلیف ہوتا ہے. اور یہ اللہ پاک قرآن پاک میں بھی کہتا ہے کہ محنت کا جو صلہ ہے وہ اللہ پاک ضرور دیتا ہے. ہم تو اللہ پاک سے مانگتے ہیں کہ اے اللہ یہ دے دے، وہ دے دے، وہ دے دے. جو کوشش انسان کرتا ہے اس کا صلہ ضرور ملتا ہے. بن محنت کچھ ہاتھ نہ آئے، ہاتھ آئے ناداری، محنت ایسا جادو جس سے ریت بنے پھلواری. اچھا سر، میں 7واں سوال ہے، باقی تھوڑی مشکل ضرور ہوگی. 7واں سوال ہے اور بڑا آسان سوال ہے. اچھا، طلبہ جو ہے وہ پڑھائی میں ناکامی کا خوف ان کے اوپر زیادہ ہوتا ہے، طالب علموں کے اوپر. اس میں کس کا کردار ہے، ہم ٹیچرز کا یا صرف والدین کا؟ اچھا سر نا، آپ کے جتنے بھی کویسچنز ہیں، اگین یہ آپ کہہ لیں کہ ملٹی ڈائمینشنل کویسچنز ہیں. فیل ہونا اس میں اسٹوڈنٹ کا اپنا رول بھی ہو سکتا ہے، والدین کا ہو سکتا ہے، ادارہ کی سطح پہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک خوف ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کے اوپر، اگر میں فیل ہو گیا، اگر میں فیل ہو گیا تو ابو کیا کہیں گے، سوسائٹی کیا کہے گی، امی کیا کہیں گی، جو ایک آس لگا کے، اتنی امیدیں لگا کے اپنے اس بچے پہ بیٹھی ہیں. تو ناکامی کا خوف، اپنی قابلیت پہ شک کا ہونا، خود اعتمادی کی کمی، آپ موازنہ کرتے رہتے ہیں. جیسا کہ آج کل کا ٹرینڈ ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کچھ لوگ جو زندگی میں کامیاب ہوئے ہیں ان لوگوں کو اپنے آپ سامنے رکھتے ہیں. تو والدین کا تعاون میرے خیال میں اگر ہو، ٹیچرز کا تعاون آپ کے ساتھ ہو، جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ ایک چین ہے، دس از ناٹ اے ون وے پروسیس. اگر والدین اور ٹیچر کا تعاون شامل حال ہو تو 50% تو آپ کو ٹریک مل گیا نا، آلریڈی مل گیا. پھر آپ نے پٹ کرنا ہے، اسٹوڈنٹ نے خود پٹ کرنا ہے. پھر میرا نہیں خیال کہ جو طلباء و طالبات ہیں وہ کہیں اسٹوڈنٹ لائف میں تو چھوڑیں، کہیں پریکٹیکل لائف میں بھی ناکام ہوں گے. ناکامی اور کامیابی یہ ہمارے مائنڈ سیٹ کے اندر یہاں پہ ہوتی ہے سر. جب آپ یہاں پہ بٹھا لیتے ہیں نا تو پھر آپ ناکام ہی ہوتے ہیں. آپ نے یہاں پہ بٹھا لیا کہ میں نے کامیاب ہونا ہے، ٹھیک ہے، آپ کبھی بھی زندگی میں ناکام نہیں ہوتے. بالکل ایسا ہی ہے. کامیابی اور ناکامی یہ زندگی کا حصہ ہے، اور وہ لوگ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوتے جو پہلے ناکامی نہیں حاصل کرتے. کامیاب ہونے کے لیے ناکام ہونا پڑتا ہے پہلے. جی سر، سوال بڑا خاص ہے. اگر آپ وزیر تعلیم بن جاتے ہیں، تعلیم کا آپ کے پاس ایک اتھارٹی آپ کے پاس آ جاتی ہے، تو آپ تعلیمی سسٹم میں سب سے پہلے کیا تبدیلی لائیں گے؟ بہت شکریہ، بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے. میری تمنائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں. یہ جو سر میں سمجھتا ہوں کہ گریڈنگ سسٹم کی ایک جنگ لگی ہوئی ہے نا ہمارے ملک کے اندر، جتنے بھی تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں نا، جو ابھی ڈیولپنگ سٹیج کے اوپر ہے، اسپیشلی اکنامکس ہے، ایجوکیشن ہے، سوشل اسپیکٹس ہیں سوسائٹی کے، تو یہ جو نمبروں کی جنگ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اصل تباہی کی جو وجہ ہے نا یہی ہے. امتحان جو ہے وہ سکل بیسڈ ہونا چاہیے. ہمارے ہاں بچے 16 ایئرز آف ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد ان کو پتہ کوئی نہیں ہوتا ہاؤ ٹو پرنٹ اے ڈاکیومنٹ. ایک پرنٹر ہے، اس سے آپ نے ایک ڈاکیومنٹ پرنٹ نکالنا ہے، اپنے فوٹو کاپیئر یوز کرنا ہے. آپ نے ایک بچہ ہے، اس کو فیول ڈالنا نہیں آتا پیٹرول پمپ کے اوپر. بیسکس چیزیں ہیں نا، ایٹ لیسٹ وہ چیزیں کسی بھی اسٹوڈنٹ کو آنی چاہیے جو پروفیشن اس کے والد کا ہے.
मैं समझता हूँ कि एक जनरेशन गैप भी आ रहा है। तो इम्तिहान क्या है, बच्चे की जो याददाश्त है, मैं समझता हूँ वो उस तक लगे रहो, मेमोराइज करवाया जा रहा है चीज़ों को अगेन एंड अगेन। मसला हल करने की जो महारत है उसकी तरफ हम लेके नहीं जा रहे। थीरी और प्रैक्टिकल उसकी जो एप्लीकेशन है, कोसों दूर हैं चीज़ें। उसकी काबिलियत क्या है, दानाई क्या है, सूझबूझ क्या है, इस तरफ हम नहीं जा रहे। ठीक। तो मैं समझता हूँ कि ये जो नंबरों की जंग है, जो ये जो ग्रेडिंग सिस्टम है, इसको किसी तरीके से अच्छा, आप इस सवाल का जवाब एक लाइन में किस तरह से दे सकते हैं सर? ये नंबरों की जंग से निकलना, हम निकल आएंगे तो बस, ठीक है। इन वन वर्ड। अच्छा, अब आप पहले भी जिक्र कर चुके हैं, लेकिन ये सवाल थोड़ा मुख्तलिफ नौइयत का है, इसकी मुख्तलिफ इख्तिरा है यहाँ पर। तलबा के लिए टेक्नोलॉजी जो बेसिकली है वो एक किस्म की नेमत है या उसके लिए ज़हमत है? और जो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आजकल ये सारा कुछ हो रहा है, इसने जो बच्चे की तालीमी साख है उसको बरकरार रखा है या वो बिगाड़ती जा रही है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI की बात कर रहा हूँ मैं सर। डॉक्टर साहब, अगेन मल्टी डायमेंशनल, मल्टी डिसिप्लिनरी क्वेश्चन है। टेक्नोलॉजी मैं समझता हूँ कि एक नेमत है। ये ज़हमत कब बनती है? ये ज़हमत तब बनती है जब इसका गलत इस्तेमाल किया जाता है। हमारे यहाँ, हमारे कल्चर के अंदर इसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। ठीक, इसका इस्तेमाल आप देख लें अपने मुआशरे के अंदर। मैं समझता हूँ कि इसने एक हमारी सोसाइटी के अंदर एक रेवोल्यूशन बर्पा किया है। मॉडर्न जितनी भी ये एप्स आ गई हैं, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर हद से ज़्यादा जब आप इन्हसार करेंगे, आप अपनी लाइफ के अंदर हर जगह पे उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि जो ह्यूमंस की ऑन द अदर साइड कैपेबिलिटीज़ हैं उनको भी इसने, मैं समझता हूँ कि छेड़ा है। ये मेरी राय है, आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं। मसनूई जहानत पर हद से ज़्यादा इन्हसार खुद एतमादी में कमी ला रहा है। बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो डेली बेसिस पे आ रहे हैं हमारे सामने, बट ऑन द अदर साइड उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। हमारी सोसाइटी चूँकि अभी डेवलप नहीं कर सकी, उन स्टेजेस को अभी हम नहीं क्रॉस कर सके जो एक आइडियल मुआशरे की होती हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें मोरालिटी है, इथिक्स हैं, एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स हैं, इकोनॉमिक्स के स्टैंडर्ड्स हैं, उनको अभी हम, मेरे ख्याल में अभी हम मीट नहीं कर पाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी सोसाइटी के अंदर तो बहुत बाद में आएगी ना, हम तो बहुत सी बेसिक चीज़ों में उलझे हुए हैं जिनसे हम निकलेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये एक नेमत है, बट ये ज़हमत तब बनती है जब आप इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू सो मच सर। आपने मेरे 9 सवालात का जो जवाब है वो इंतहाई मुदल्लिल अंदाज में आपने दिया। सर, एक आखिरी सवाल है सर। अच्छा, असातिज़ा और तलबा के दरमियान जो स्टूडेंट्स हैं उनके दरमियान ये गैप क्यों बढ़ रहा है, और या दोनों की तवक्कुआत जो है वो एक जैसे नहीं रही आजकल? इसकी वजह बेसिक क्या है? ये क्यों गैप, क्यों बार बार ये हम देख रहे हैं असातिज़ा के दरमियान और स्टूडेंट और टीचर्स के दरमियान, ये गैप क्यों है सर? थैंक यू सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारी सोसाइटी के रेलेवेंट। अगेन सर, सोशियोलॉजी का स्टूडेंट होने के नाते मैं समझता हूँ कि इसका जो सबसे बड़ा इंडिकेटर है, दोनों की, टीचर और स्टूडेंट की जो तवक्कुआत हैं वो मुख्तलिफ हो गई हैं। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी वजह इसमें जनरेशनल गैप है। एक टीचर स्टूडेंट से टू सम एक्सटेंट 15-20 ईयर्स आगे खड़ा है। उसने 20 साल ज़िंदगी और तरह की देखी है, उसके एक्सपीरियंसेस और तरह के हैं, और अगर वो चाहे कि मैं वही, जब मैं मैट्रिकुलेशन में था, जब मैं इंटरमीडिएट में था, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, जैसे जैसे एक्सपीरियंसेस मैंने किए मैं रेप्लिकेट कर दूं अपनी क्लास के अंदर, वही ऐसा नहीं हो सकता। ये डिफरेंट जनरेशन है,
یہ جنریشن ایسی ہے جس کو آپ کو اس کے لیول پہ جا کے ٹریٹ کرنا ہوگا، اس کے اکارڈنگ. ان کا سلیبس ڈفرینٹ ہے، ان کی جو نارمز ہیں، ان کے جو ایٹیٹیوڈز ہیں، ان کے جو بیہیویئرز ہیں، ان کی جو ایتھکس ہیں، ان کی جو مرالٹیز ہیں، وہ اس ٹیچر سے ڈفر کر رہی ہیں. وہ 20-25 سال پیچھے سٹینڈ کر رہے ہیں بچے. تو ان کی اس لیول پہ جا کے جب آپ ٹریٹ کریں گے تو چیزیں میرے خیال میں بہتر ہوں گی. استاد کیا چاہتا ہے؟ وہ احترام چاہتا ہے. بالکل. طالب علم کیا چاہتا ہے؟ وہ سمجھنا چاہتا ہے. استاد محنت دیکھنا چاہتا ہے اس کے کام کے اندر کہ وہ اس نے ہارڈ ورک کیا ہے، اس نے کس طرح کی چیزیں بنا کے، وہ جلد بازی میں تو چیزیں نہیں سمیٹ کے اسائنمنٹس سارٹ آف وہ کر کے وہ لا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ٹیکنالوجی نے جو علم کی اتھارٹی ہے وہ بدل دی ہے. تو کیا کرنا ہوگا؟ اصل مسئلہ دونوں ایک دوسرے کو وہ جو وقت کے بدلتے ہوئے دائرے کے ساتھ بدل نہیں رہے نا، تو یہاں پہ گیپ ہے. اس دھارے کے ساتھ بدلنا ہوگا. ٹیچر کو بھی خود کو بدلنا ہوگا، ان سٹوڈنٹس کو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ایکسیپٹ کرنا ہوگا کہ وہ والی جنریشن نہیں ہے. تھینک یو سو مچ سر، جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی والی زندگی نصیب کرے. سر آپ نے اپنا پریشیس ٹائم سمین قلبی سے آپ نے ہمیں اپنی چند ساعت سے نوازا ہے. اور قبلہ ڈاکٹر صاحب اس وقت پرنسپل ہیں منہاج کالج اکڑیاں والا کیمپس جھنگ میں، اور تعلیمی سطح پہ آپ بہت اچھے اور پڑھے لکھے انسان ہیں، اور بڑی ان کے اندر ایک خوبصورتی ان کی شخصیت میں پائی جاتی ہے. جیسے یہ باہر سے خوبصورت انسان ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بہت زیادہ جوہر پوشیدہ رکھے ہیں. سر میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آخر پہ میں آپ کے لیے ایک شعر، ادبی بندہ ہوں وہ میں کہنا چاہوں گا کہ سر چاہت برے یہ لفظ ہر لفظ میں دعا مقروض کر دیا ہے آپ کے خلوص نے. آپ سر سپیریئر فیملی میں آئے ہیں، بہت زیادہ شکریہ، بہت زیادہ شکریہ سر. اس پلیٹ فارم میں بیٹھ کے آپ ملک اور قوم کو اور ان اسٹوڈنٹس کو آپ آخری کیا میسیج دینا چاہیں گے سر؟ سر بہت شکریہ. میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کی سپیریئر کی، ایڈمنسٹریشن کا، پرنسپل صاحب کا، تھینک یو سو مچ سر، جتنی بھی یہاں پہ ٹیچنگ سٹاف ہے ان کا. میرا میسیج تمام کمیونٹی کے لیے وہ میں سمجھتا ہوں ہمیشہ زندگی کے اندر، میری اپنی زندگی کی یہ فلسفی ہے، ہمیشہ پازیٹیو رہیں. زندگی کے اندر کچھ اگر آپ نیگیٹو بھی دیکھیں نا آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، تو اس میں سے بھی پازیٹیو چیزیں سمیٹ لیں. آپ کا جو انر ہے، آپ انٹرنل وائبز اتنی اچھی آئیں گی. آپ انٹرفیئر نہ کریں کسی کے معاملات کے اندر بھی. ٹھیک ہو گیا. اپنے کام سے کام رکھیں. ہمیشہ اپنی سوچ جو ہے اس کو پازیٹیو رکھیں. آپ زندگی میں کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے. میری یہ زندگی کی فلسفی ہے. تھینک یو اگین سر، شکریہ آپ نے انوائٹ کیا. بہت زیادہ شکریہ. سو کائنڈ آف یو سر. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو. محترم ناظرین کرام، میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنے ٹائم آپ نے وہ ہمیں برداشت کیا. اور میں جاتے جاتے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا، اور نیچے کامنٹ سیکشن میں آپ کے ذہن میں کوئی بھی ایسی بات ہو، کوئی بھی ایسا سوال ہو، آپ ضرور نیچے کامنٹ سیکشن میں ہم سے آپ پوچھ سکتے ہیں. اور اگر آپ اس اسٹیج پر آپ آنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر فون نمبر ہمارا موجود ہے. آپ ڈائریکٹلی ہماری ٹیم سے رابطہ کر کے آپ بھی اس اسٹیج پر بطور مہمان خاص آپ تشریف لا سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. فی امان اللہ.